داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ لیکن اس دوران سلطان کو یہ بھی خبریں ملیں کہ انطاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ ان گنت صلیبیوں کو اپنے پاس جمع کر چکا ہے اور اس کے ارادے ہیں کہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلتا۔ احتیاطاً ہم سب اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں میں مقیم ہوئے۔ سلطان اور ہمارا امیر حلب کی طرف ہیں اور ان کے بڑے بھائی سیف الدین فوت ہو چکے ہیں اور کچھ رسوم نپٹانے کے لیے سلطان اور شیر کوہ کو حلب کی طرف جانا پڑا۔ جہاں تک بھائی مجدد الدین کا تعلق ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ ہم گزشتہ شب کے پچھلے پہر یہاں آئے، ہمارے لشکر نے شہر کے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ مجدد الدین ہمارے ساتھ ہیں۔ دراصل وہ اس وقت شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کے سربراہ کے ساتھ اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کو انہوں نے یہاں بلا بھیجا۔ دراصل قتلہ کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سمرون بول پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر مجدد الدین نے تم دونوں کو بھیج دیا ہے اور وہ خود یہاں نہیں آئیں گے۔ اس پر شمس الدین بول پڑا، نہیں میرے محترم، وہ آئیں گے، انہوں نے کچھ ضروری امور نمٹانے ہیں، اس کے بعد وہ یہاں ضرور آئیں گے۔ انہوں نے خود مجھے کہا تھا کہ وہ ہمارے پیچھے پیچھے یہاں آئیں گے۔ پھر ایک تھیلی شمس الدین نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، وہ اس نے کارلوس کی گود میں رکھی۔ پھر کہنے لگا، محترم کارلوس، جو الفاظ میں کہنے لگا ہوں وہ میرے نہیں بلکہ بھائی مجدد الدین کے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے یہ کہوں کہ یہ اس تھیلی میں کچھ نقدی اور سونے کے سکے بھی ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی طرف سے آپ سے یہ بھی کہوں کہ چونکہ آپ تینوں باپ بیٹی سب کچھ گنوا کر یہاں آئے ہیں، اس لیے آپ کو نقدی کی سخت ضرورت ہے، آپ یہ تھیلی رکھیں۔ بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس نقدی سے آپ اپنی اور اپنی دونوں بیٹیوں کی ضروریات پوری کریں۔ سمرون نے ہاتھ آگے بڑھا کر چمڑے کی وہ تھیلی لے لی، پھر اپنے بھائی کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی اگر اجازت ہو تو اس کو کھول کر دیکھ لوں۔ اس پر کارلوس مسکرایا اور پھر کہنے لگا، اس پر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، تم ہی اس نقدی کے مالک ہو، جو چاہو کرو۔ اس پر سمرون مسکرایا، نہیں میرے بھائی، صرف دیکھنے لگا ہوں، مالک آپ تینوں باپ بیٹی ہیں، اس لیے کہ میر مجدد الدین نے یہ تھیلی خصوصاً آپ تینوں کے لیے بھیجی ہے۔ پھر دونوں بھائی تھیلی کھول کر نقدی دیکھنے لگے۔ اس پر ازبل نے شمس الدین اور قتلخ دونوں کو مخاطب کیا، میرے بچوں ویسے یہ بتاؤ تم دونوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ اس پر قتلخ ذرا تمسخر انداز میں کہنے لگا، پہلے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں؟ اس موقع پر مشال ہنس دی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، ابھی تک ہم نے نہیں کھایا۔ قتلخ پھر بول پڑا، اگر آپ لوگوں نے نہیں کھایا تو ہم لوگوں نے بھی نہیں کھایا، اگر آپ نے کھانا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھا لیں گے۔ اس پر مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بڑی سنجیدگی میں وہ شمس الدین اور قتلخ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کھانا ہم آپ کے لیے بھی تیار کر لیں گے۔ آپ لوگ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے کہ امیر مجدد الدین یہاں آئیں گے؟ اگر ایسا ہے تو ہم امیر مجدد الدین کے آنے پر ہی کھانا تیار کریں گے۔ اس بار شمس الدین نے مرسینہ کو مخاطب کیا، میری بہن، کیا ہم نے پہلے کبھی ایسا مذاق کیا ہے؟ شمس الدین کے اس جواب پر مرسینہ خوش ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی کہ دروازے پر
दस्तक हुई। इस पर शमसुद्दीन छलांग लगाने के अंदाज में उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे ख्याल में भाई आ गए हैं। मरसीना जहाँ थी वहीं रुक गई। शमसुद्दीन भागता हुआ बाहर गया। जब वो लौटा तो इसके साथ मुजद्दुद्दीन भी था। मुजद्दुद्दीन जब कमरे में दाखिल हुआ तो सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। बारी बारी कारलूस और समरून आगे बढ़कर इससे गले मिले। फिर कारलूस ने मुजद्दुद्दीन को अपने साथ लिपटाकर अपने पास बिठा लिया। मुजद्दुद्दीन को देखते हुए मरसीना थोड़ी देर तक अपनी जगह खड़े होकर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखती रही। मुजद्दुद्दीन के आने से इसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे रातों के सायों का फरगल में सदियों के प्यासे वस्ल जवा पेशोलक स्थान पर नाच उठे हूँ। जैसे लब से रंगो दास्तान अंदाज़े खामोश में अपनी सदाकत बरी रुदाद कह उठे हूँ। जैसे चाहो तन के उबलते सीने पर अबनायत के सिजे सहीफ़ों ने धनक रंग जज्बे ओढ़ लिए हों। वो नूरो जमाल की निगहत और हम आगोश की ख्वाहिशों जैसी पुरकशिश पुरलुत्फ़ सातों में मुहब्बत और चश्मे अल्ताफ़ की नज़र जैसी हसीन ख्वाबों की ताबीर के नशे और लम्हों की तन्हाई में खुरामा और नौज़ायदा सरूर जैसी पुरजमाल होके रह गई थी। इसकी चश्मो नज़र में सपुर्दगी का एक खुमार था। इसकी कमर में जाविये का बलौर से तराशा बदन, इसके रखशिंदा लबो रुखसार की ताबिश और बदन पर सजा इसका कासनी पैराहन इसे मुजस्सम क़यामत खेज़ लम्हों और सब्ज़ाज़ारों पर दमकती शबनम की अफ़शां से भी कहीं ज़्यादा पुरकशिश बना के रख गए थे। अमीर मुजद्दुद्दीन आपकी आमद से पहले हम तीनों बहनें खाना तैयार करने के लिए उठने लगी थीं। अच्छा हुआ आप आ गए। खाने में आपकी पसंद की कोई चीज़ हो तो बताएं, हम वही तैयार कर लेंगे। मुजद्दुद्दीन ने मरसीना की तरफ देखे बगैर कह दिया, खातून मुझ फ़कीर की कोई फरमाइश और तमन्ना नहीं। मैं एक काने खुदा परस्त और तारके लज्जत इंसान हूँ। मेरे जैसा इंसान थोड़े और मुख्तसर से खुर्दोनोश पर भी खुश हो जाता है। मुजद्दुद्दीन के इन अल्फाज पर लम्हा भर के लिए मरसीना अफसुर्दा सी हो गई, मगर वो जल्द ही संभल गई। इसने जमारा और मिशाल को इशारा किया, फिर वो खाना तैयार करने के लिए वहाँ से निकल गईं। तीनों के बाहर जाने के बाद कारलूस ने मुजद्दुद्दीन को मुखातब किया। आपने नकदी और सोने के सिक्कों की थैली भिजवाई। मुजद्दुद्दीन ने फ़ौरन कारलूस की बात काट दी। ये आप पर कोई एहसान नहीं था, आपका हक़ था। पहली ये बात कि आप गरीबुल वतन हैं। जिन हालात में आप आए आप बिल्कुल बेसरो सामानी की हालत में थे। कोई शक नहीं कि इस वक्त आप अपने भाई के यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपकी फिर भी कुछ ज़रूरियात होंगी। आपके साथ आपकी 2 बेटियां भी हैं। साथ ही मैं आपसे भी गुजारिश करूं कि गुज़श्ता जंगों के दौरान माले गनीमत में से जो मुझे शमसुद्दीन और खतलख को मिला, इसके हमने बराबर 3 हिस्से किए। एक हिस्सा अपनी माँ के लिए रखा, दूसरा पुप्पो के लिए और तीसरा आपकी तरफ भिजवाया। आप इसका हक़ रखते हैं। आप यहाँ नौवारद हैं, आपको इस नकदी की ज़रूरत है। दूसरा हक़ आपका इस तरह बनता है कि अब जमारा चूँकि हमारे भाई शमसुद्दीन से मंसूब हो चुकी है, लिहाजा आपके साथ अब एक करीबी रिश्ता भी है, और इस रिश्ते को सामने रखते हुए भी आपके हम पर कुछ हकूक़ बनते हैं। जवाब में कारलूस कुछ कह ना सका। वो दूसरी मसनूआत पर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद नशिस्तगाह के दरवाज़े पर जमारा नमूदार हुई और मुजद्दुद्दीन को मुखातब करते हुए कहने लगी, भाई आप ज़रा बाहर आइए। मुजद्दुद्दीन चुपचाप उठ खड़ा हुआ और जब वो नशिस्तगाह के दरवाज़े पर आया तो जमारा को मुखातब करके कहने लगा, मेरी बहन
خیریت تو ہے، کیا تمہیں ہم سے کوئی شکوہ ہے؟ اس پر جمارہ ہنسنے لگی۔ نہیں بھائی، آپ سے کوئی شکوہ نہیں، نہ شکایت ہے، میں ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ چونکنے کے انداز میں مجدد الدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا کیسی سعادت؟ سب جمارہ نے کسی قدر بے باکی سے مجدد الدین کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتی ہوئی طہارت خانے میں لے گئی، اسے بیٹھنے کو کہا، اور جب مجدد الدین بیٹھ گیا تو پانی سے بھرا ایک کوزہ جمارہ نے اٹھایا، پھر مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر تک کھانا کمرے میں لگ جائے گا، میں آپ کے ہاتھ دھلوا کر بس ایک سعادت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجدد الدین نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، میں تو گھبرا ہی گیا تھا کہ تم نہ جانے کیا کہنے لگی ہو۔ پھر وہ ہاتھ دھونے لگا اور جمارہ پانی ڈالنے لگی۔ اسی دوران تھوڑی دیر تک مجدد الدین کو غور سے دیکھنے کے بعد جمارہ نے نئے انداز میں مخاطب کیا، بھائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، دراصل یہ ہاتھ دھونے کے بہانے میں آپ کو علیحدگی میں لائی ہوں، آپ پہلے یہ بتائیں میں کچھ کہوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ مجدد الدین نے تیز نگاہوں سے جمارہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کہو تم بہن ہو، اب تمہارے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے کہ کڑوی سے کڑی ہوئی بات، کسیلی سے کسیلی بات بھی ہو، تم کہہ دو، مجدد الدین برا نہیں مانے گا، تو کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر جمارہ کو کچھ حوصلہ ہوا، کچھ کہنے لگی، بھائی اگر میں آپ سے کہوں کہ مرسینہ آپ کو پسند کرتی ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اس موقع پر مرسینہ اور مشال بھی طہارت گاہ کے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر مجدد الدین اور جمارہ کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جمارہ کے اس انکشاف پر مجدد الدین کے چہرے پر بہت سی تلخیاں برے اور نادیدہ مناظر کی گہری یادیں چھا گئی تھیں۔ اس کی بصارت کی جھیلوں میں بے سکون سوالات کے حیرت انگیز کارواں اور بے ربط لمحوں کی ان گنت تصویریں رقص کر گئی تھیں۔ اس کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جمارہ خوف زدہ سی ہو گئی تھی۔ پھر مجدد الدین نے اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے کہا، پھر بڑے پرسکون انداز میں جمارہ کو مخاطب کر رہا تھا، جمارہ میری بہن، ایسے انکشافات اب نہ میرے لیے نئے ہیں، نہ میری ذات پر کوئی گہرے اثر چھوڑتے ہیں، اور پھر اب میں زیست کی حیات آموز نواؤں میں، زخموں کی کائنات اور سفر کی لکیروں میں اپنی فنا کی تحریریں نہیں بھرنا چاہتا۔ سانپ کے ہاتھوں ایک دفعہ ڈس چکنے کے بعد کوئی بھی مسافر اس راستے پر سفر نہیں کرتا جہاں پہلے ڈسا جا چکا ہو۔ دیکھ میری بہن، میں اپنی زیست کی حالت سرد راتوں کی اداسی اور کھوئی شام کی کناتوں میں کہنا شجر کی بے بہار شاخوں جیسی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بہن، اب میں اپنے حریم ذات میں زمانے کی دوریاں سمیٹ چکا ہوں اور اس میں اب کوئی ہلچل برپا نہیں کرنا چاہتا۔ یوں جانو، یہ جو میری تلوار ہے، میں نے اسے اپنی زندگی کا عہد کر رکھا ہے، یہی میری ساتھی ہے، یہی میرے دل کا درماں، میرے دل کا قرار ہے۔ اس کے ساتھ وقت کا ہمراز بن کر اب میں مٹی کے لمس، پانی کے ذائقوں کو تبدیل کر چکا ہوں۔ اسی کے سہارے میں سمتوں اور رفتار میں جو فرق ہے ان کو پہچان چکا ہوں۔ اب اس کے سوا نہ کوئی میرا مخرج، نہ منبع، نہ مطلع، نہ مقطع۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو فرق کو سزا، جبر کو امن، تپش کو چاندنی، ریت کو آب سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ میری بہن، میں جانتا ہوں جو گفتگو تم نے کی ہے میرا دل رکھنے کے لیے ہے۔ اگر یہ مذاق ہے تو یہ مذاق بدترین مذاق ہے۔ جمارہ میری بہن، تو یہ بھی دیکھ، مرسینہ انتہا درجہ کی خوبصورت لڑکی ہے، وہ اپنے حریم دل میں میرے جیسے خشک انسان کو جگہ دینے پر کیسے تیار ہو جائے گی؟